پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا، کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پوری سورہ رحمان سنائی۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود، اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا، میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتویٰ بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات، کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے۔ لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا، نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے، اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے۔ تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی، زور سے کہو نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی۔ ایک بات بتا دو، عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا بھائی، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے کہاں؟ کوفہ، دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ۔ تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے، کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو، مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا، کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے، کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے، کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا، یعنی کون؟ حضرت عبداللہ۔ بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ، کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے۔ کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے، اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے۔ اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن، اب فتویٰ بتاؤں، زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی۔ بتاؤ نا، برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا، لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے۔ ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا۔ ہاں فتویٰ سننا میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا۔ کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فتویٰ سننا، فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گنگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے۔ بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کس نے طاقت دی؟ اللہ نے، آنکھیں بھی ہے، کان ہے، ناک ہے۔ بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے۔ منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے۔ ارے فتویٰ سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتویٰ ہے، دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے۔ کیا فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھائی، فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟
بھائی فتوا سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتوا کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا، تو جو پڑھتا ہی نہیں کیا فتوا دو گے بھائی؟ مجھے تو فتوا دینے بھی ڈر لگتا ہے۔ ارے فتوا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا، اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ، کیا فتوا دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ارے بھائی زور سے کہو آمین۔ ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو۔ جو خدا دے سکتا وہ خدا، اور اللہ نے تو کبھی کبھی آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا۔ قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، بھائی اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا۔ اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا۔ میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا۔ تو جو خدا دے سکتا وہ خدا، یہ تو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتویٰ کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات، الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہے مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی فتوا دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا۔ تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی، کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا۔ میرے دوستو یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے۔ اب میرے دوستو بات ختم کرو، بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز؟ میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا، لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ یہ فتویٰ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ میں نے اسی لیے کہا تھا فتویٰ سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے۔ قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے، کوئی منافق بننا، کوئی ایمان چھوڑنا۔ ارے میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے۔ بھائی ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ۔ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے 3 فائدے، اور اتنے بڑے بڑے فائدے، قسم خدا کی سارا پرابلم ختم، سارا پرابلم۔ سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا، بھائی گناہ چھوڑنا۔ آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے، ہے نا؟ جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان، شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں؟ جس کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو گالی بولنے کی عادت، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت، سوچتا کیسے چھوڑوں؟
میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا, کبھی ادھر جاتا, کبھی ادھر جاتا. یہ کوئی علاج نہیں بھائی. یہ علاج میں آپ کو بتاؤں. علاج اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا, آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا, آٹومیٹک میں تیرا گناہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا, پھر فکر مت کر, گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری. ہاں تو بھائی پڑھو گے نماز, کتنے فائدے ہو گئے. ایک دوسرا فائدہ, سب روزی کے لیے پریشان. ارے پریشان کے لیے پریشان. مولانا صبح سے گیا, رات آیا, معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں. ارے نہیں چلتا نا گھر. میرے دوستوں قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہوں, لیکن ایک دو دن کا نہیں, کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تو کر لے, روزی کی فکر مت کرنا, میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا, اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا, اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی, اکیلا نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ, تیری بیوی بھی, تیرے بچے بھی, سب کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے, میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. ارے تو گنتا ہے, میں تو بغیر گھنے لٹا دوں گا. ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے. اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی, سب کہو سبحان اللہ, اس لیے یہ تو بہت بڑا فائدہ. اللہ نے اعلان کر دیا تو نمازی بن جا, دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا, نمازی بن جا. تو نمازی بنے گا, تو مرے گا, میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا. ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی, اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی, اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا, اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا. کیا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا, پھر قبر میں سو جا, تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا. تو بھائی یہ تین فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں. تو ارادہ پکا. پہلے تو ہاتھ اٹھایا, اب میرے دوستوں ہاتھ بھی اٹھے گا, زبان بھی چلے گی. ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی, سب کہو, میں جو کہوں وہ کہو, تاکہ بات بالکل پکی. آپ سے بھی انشاءاللہ, انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اسے جو میں کہوں وہ کہو. کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر, حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر, آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا, لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کہو نا میری ایک بھی نماز قضا, اور ساتھ میں کہو کل کی فجر, بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا, کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا. بھائی وعدہ پکا. ارے کہو نا وعدہ پکا. اب تو پلٹو گے نہیں نا؟ جزاک اللہ. بھائی مجھے جو فتویٰ پہنچانا تھا الحمدللہ پہنچا دیا. اب باقی کام, ارے باقی کام آپ کا اور میرا, بھائی دونوں کا. نماز تو مجھے بھی پڑھنا, آپ کو بھی پڑھنا, اور ابھی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا, اور اس کے بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سب جم کر بیٹھے, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ سنتیں پڑھیں یا ہم خطبہ شروع کریں, اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ کہ ہم جس گھر میں بیٹھے, کس کا گھر ہے؟ زور سے کہو نا. یہاں کسی کی یہ گھر ایسا جس میں کوئی حکومت نہیں چلا سکتا. یہ تو کس کا گھر ہے؟ یہاں جو کوئی حکومت چلاتا اللہ اس کو کھینچ کے باہر کر دیتا. اس لیے کہ اللہ بھائی آپ کے گھر میں آ کے کوئی دادا گیری کرے, آپ برداشت کرو گے؟ ارے کہو نا کرو گے؟ آپ کیا کہو گے کہ بھائی یہ تیرا گھر ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ بھی کہتا میرے گھر میں کوئی حکومت نہیں چلائے گا, یہ میرا گھر ہے. بھائی گھر کس کا ہے؟ اللہ. اور آج اللہ کے گھر کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے. بھائی دیکھو نا ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ پلاسٹر کی ضرورت ہے, اور آپ جب آئے ہوں گے تو آپ نے وہ منارہ بھی دیکھا ہوگا, اوپر کا کام بھی دیکھا ہوگا. تو میرے دوستوں دیکھو, اللہ کے راستے میں اللہ زیادہ نہیں مانگتا, اللہ زیادہ نہیں مانگ. اسی لیے ابھی قربانی کا معاملہ آئے گا تو ہم چاہتے کہ بھائی بڑا بکرا میں لوں. اللہ کہتا ہے مجھے بڑے بکرے کی کیا ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اس کے خون کی بھی کیا ضرورت ہے, اس کے گوشت کی بھی کیا ضرورت ہے. میں تو دل دیکھتا ہوں, اگر دل سے تو نے چھوٹا بھی لیا ہوگا, کل پل صراط پر تیری سواری بنا دوں گا. ہے نا بھائی, سیدھی سادی بات ہے. تو میں ایک بات کہوں میرے دوستوں, یہ اللہ کے گھر کا کام باقی ہے. اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے, جتنی آپ کو طاقت دی ہے, آپ یہ کہو کہ انشاءاللہ میرا پیسہ اس اللہ کے گھر کے پیچھے لگے گا انشاءاللہ.
ارے بھائی لگے گا نا انشاءاللہ؟ ہاں، اور لگے گا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن نقد وصولی یہ ہے کہ ابھی ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہو، اوپر بیٹھے ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، میری آواز جہاں تک پہنچتی ہو، آپ لوگ آج میرا ایک کام کرو گے بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے پاس کام کرواتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب مالدار ہو جائے بھائی، میں چاہتا ہوں سب بھائی مالدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے کہو نا کوئی گناہ تو نہیں نا؟ ارے مالدار حضرت عثمان تو مالدار تھے نا، پھر بھی جنتی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے پھر بھی. تو میں چاہتا ہوں میرے دوستوں مالدار بن جاؤ. تو ایک کام کرو گے، وہ کام کیا کہ ابھی یہاں سے نکلو گے تو مسجد کی سیڑھی پہلے نہیں اترو گے، پہلے جتنا آپ کی طاقت ہوگی دے دو گے، اور جیب میں نہیں لائے ہوں گے تو زبان سے لکھا دو گے. ہاں بھائی وعدہ پکا؟ کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا بھائی، کوئی خالی ہاتھ. جمعہ کا دن ہے، کوئی نہیں جائے گا، سیڑھی اترے گا نہیں. جو جیب میں ہوگا طاقت ہوگی وہ دے دے گا، اور اگر جیب میں نہیں لایا تو لکھا. اس لیے یہاں کے جو ذمہ دار ہے میں چاہتا ہوں وہ کھڑے ہو جائے ذرا، جو ذمہ دار ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد ہی باہر کھڑے ہو جائے. بھائی ماشاءاللہ آپ اور کون ہے ساتھ میں؟ بھائی یہ مزمل بھائی کھڑے ہو جاؤ. بھائی جو جوان ہے دو چار کھڑے ہو جاؤ. بھائی یہ دو چار جو کھڑے ہوئے وہ انشاءاللہ باہر ایک بڑا رومال لے کر کھڑے رہیں گے. اور میں اپنے آپ سے بھی کہتا میں بھی ایسے سیڑھی نہیں اتروں گا، میں بھی دوں گا، آپ بھی انشاءاللہ. ارے دو گے نا؟ اور کوئی ایسا کہے گا مولانا ہم کو کیا معلوم تھا کہ آپ بیان کرنے والے ہیں، ہم تو خالی ہاتھ آئے. تو بھائی خالی ہاتھ آیا لیکن منہ میں زبان لے کر آیا نا. بھائی ان ذمہ داروں کو وعدہ کر لے، اللہ کے گھر میں وعدہ کر لے کہ دیکھ بھائی ابھی نہیں لایا، 2 دن کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 1 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا، ارے 6 مہینے کے بعد پہنچا دوں گا. لیکن مومن کا وعدہ پکا ہوتا ہے. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائے بھائی ذمہ دار حضرات. یہ فرض نماز کے بعد رومال لے کر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. بھائی آپ لوگ بیٹھ جائے. اور دوسری بات میں بتاؤ، میں نے آپ کو کہا تھا یہ دو گے تو کیا بنو گے؟ ارے کہو نا دو گے تو کیا بنو گے؟ بولنے شرم آتی، دل تو بہت چاہتا ہے. تو میرے دوستوں میں آپ کو مالدار اس لیے بناتا ہوں، میں نہیں بناتا. اللہ کیا کہتا وہ سن لو، اللہ کا وعدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتے میرا وعدہ سن لے، تو میرے گھر میں 1 دے گا، مرنے سے پہلے میں تجھے 10 پہنچا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. پھر کیا فرمایا؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ. کہا اللہ نے کہا یہ تو میرا قاعدہ ہے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے کتنے دوں گا؟ 10. آگے اللہ کیا کہتے؟ پیار محبت سے دے دے، 1 دے گا، مرنے سے پہلے 100 پہنچا دوں گا. کتنے پہنچا دوں گا؟ آگے اللہ کیا کہتے؟ اور پیار سے دے دے، بڑے پیار سے دے دے، تو 1 دے گا، میں 700 پہنچا دوں گا. لیکن میرے دوستو اللہ 700 پر بھی رکنے والے. کیا فرمایا؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے ایسا دے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ایسا دے دے تو گن کے دے گا، میں بغیر گنے تجھے لوٹا دوں گا. تو گنتے گنتے تھکے گا لیکن میں دیتے دیتے تھکنے والا. تو بتاؤ یہ کرو گے تو مالدار بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور یہ میرا وعدہ نہیں. بھائی میرا وعدہ ہو تو بھائی جھوٹ بھی بولے، لیکن یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ. تو بھائی جن حضرات کی سنت باقی ہو جلدی سے ادا کر لے، اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد اللہ، اولا اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ عز وجل فی السر والعلن، فإن التقوى سلام ذر الایمان، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا، كما قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا حافظوا
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال سبحانه وتعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعباد الله إن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق كما قال سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.